أنواع الأشياء تفرد بالأولية والقدم ووصم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم كما قال ذا شأن كل شيء حالق إلا وجه كل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النية ولا يعظم عنه مأسي العباد في الخلوات سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه يعظم من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء تعظيمه المسيئين عدل وعفو تفضل ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله وسلم وعلى هداة المهديين من ركب سفينتهم نجا واهتدى ومن تخلف عنها ضل فغرقا صلوات الله فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ليكفروا بما أعطيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون صلوات على محمد وآل محمد خداوند قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ لوگ کے جو نعمتوں کا انکار کرتے ہیں ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون وہ لوگ کہ جو نعمتوں کا انکار کرتے ہیں وہ عنقریب جب ہمارے نعمتوں کو دیکھیں گے تو ان کی آنکھیں کھیرا ہو جائیں گی. یعنی تعجب اور حیرت کی نگاہ سے انسان جب کسی چیز کی طرف دیکھتا ہے اس کو کہتے ہیں کھیرا ہو جائے گی اس کی آنکھ, سمجھ میں نہیں آئے گا. اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ خیر چند دن اور مزے کر لو, اس کے بعد تمہیں انجام معلوم ہو جائے گا کہ یہ ساری پکڑ کس کے ہاتھ میں ہے. اب دیکھیے قرآن کا یہ جو انداز ہے یہ غالباً یہ مومنین سے تو نہیں ہے, یہ ان مشرکین سے یا کفار سے یا وہ لوگ کہ جو خدا کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کہہ رہا ہے خیر چند دن اور مزے کر لو, اس کے بعد تمہیں انجام خود بخود معلوم ہو جائے. ایک بہت بڑا سوال جو ہمارے معاشرے میں پیدا ہوتا ہے, لوگ ظاہر سی بات ہے انسانی فطرت ہے ڈاما ڈول ہو جاتے ہیں ذرا برابر, کسی نے کچھ بات کی کچھ عقیدے کی بات کر دی تو ذرا میں تھوڑا بہت ڈسٹرب ہو جاتا ہے. لہذا انسان کو چاہیے کہ اپنے عقیدے کو مضبوط رکھیں, جتنا عقیدہ مضبوط ہوگا اتنا ہی اپنے دین پر وہ گامزن رہ سکتا ہے, کامل رہ سکتا ہے. کہتے ہیں کہ گناہ بہت زیادہ ہو چکے ہیں معاشرے میں, لوگ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں بہت زیادہ, یہ چیزیں بہت عام ہو گئی. اب کسی کی جان چلی گئی اب اس کو فرق نہیں پڑتا, جبکہ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ پہلے کیسے مر گئے, تعجب کے ساتھ بہت حیران و پریشان ہوتے, کیونکہ دنیا میں کبھی کبھار ایک خبر ملتی تھی کہ کسی نے کسی کو مار دیا. اب تو بہرحال اتنا جینوسائڈ کر رہے ہیں, اتنا مار رہے ہیں ایک دوسرے کو, تو یہ بہت عام سی ہو گئی ہے. بار ہم خبر سنتے رہتے ہیں یہاں مارا گیا, اس کو وہاں مارا گیا, بیچارے مظلوموں کو مارا گیا. تو ہمارے یہاں کوئی ایسا کوئی ریئیکٹ نہیں ہے کہ جو انسان سوچے وہ کوئی نئی بات ہے, پرانی ہو گئی. کہتے جب اتنا زیادہ ظلم کیا جا رہا ہے تو پھر جو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے چند دن اور مزے کر لو تمہیں انجام پتہ چل جائے گا, تو پھر یہ عذاب کب بھیجے گا؟ انسان بے صبر ہوتا ہے, انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ خداوند عالم چاہتا کیا ہے. جناب یونس نے دعا کی, میں اپنی قوم سے پریشان ہو گیا, اتنا تکلیف دیتے ہیں یہ, اتنا پریشانی دیتے ہیں, اتنا مشکلات میں ڈالتے ہیں, میں بارہا تبلیغ کر رہا ہوں لیکن یہ راہ راست پر نہیں آ رہا. اللہ نے کہا یونس صبر کرو. اچھا نبی ہے, نبی کا کمال ہے کہ وہ صابرین میں سے صبر کر رہے ہیں, صبر کر رہے ہیں, کب تک صبر کریں, کیونکہ انسانی ڈھانچہ ہے, انسانی شکل صورت ہے, انسان اکتا بھی جاتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے. کب تک؟ روایت کہتے چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے. کچھ لوگوں کے ساتھ دریاؤں میں سفر کیا تو کشتی بھور میں پھنس گئی. لوگوں نے ترکیب نکالی
کہ بھائی چونکہ اس کشتی میں کوئی ایسا بندہ ہے جو بہت زیادہ گناہگار ہے، لہذا جس کی وجہ سے کشتی یہ بھون میں پھنسی۔ اچھا آج تو یہ چیزیں بہت عام ہیں، ارے وہ جمعرات کو گھر پہ ناخن نہ کاٹو، وہ نوست کی علامت ہے، جمعہ کے دن انسان مجنب حالت میں گھر پہ نہ رہے، وہ نوست کی علامت ہے، کسی کو لات لگ گیا تو وہ نوست کی علامت ہے۔ تو بہت سی افواہیں، بہت سی ایسی باتیں ہمارے معاشرے میں خود، وہ چہارشنبہ کے دن پی جے کی مجلس نہیں ہونی چاہیے، پتہ چلا کیوں، تو کہا کہ 4 لوگ اور مر جائیں۔ تو یہ افواہیں تو اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا ہے، لیا ہم نے دوسروں سے۔ بہت سے شادی کے بھی رسم و رواج ایسے ہیں جو ہم نے دوسروں سے لیے، اسلام نے ان چیزوں پر، بہرحال چونکہ شرک و بدعت اس میں ایجاد نہیں ہو رہی ہے تو لہٰذا یہ چیزوں کو اسلام نے ٹھیک ہے، اپنی خوشی کے لیے کچھ چیزیں منا لو۔ اسلام سہل ہے، آسان ہے، اسلام بہت زیادہ مشکل پیدا کرنے والا مذہب نہیں ہے۔ اسلام آپ کے مزاج کے بھی کبھی نہ کبھی چلتا ہے، لیکن اسلام کو اپنے مزاج کے طریقے سے آپ نہیں چلا سکتے۔ ایک شخص ابھی 2 دن 3 دن پہلے کے بعد ممبئی میں مجھے نکاح پڑھنا تھا مغل مسجد کے بعد، اس نے فون کیا کہ آگا وہ آپ کو نکاح پڑھنا تھا، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب جس دن نکاح ہے اس دن مجھے صبح فون کر کے کہتے ہیں کہ وہ لڑکی راضی نہیں ہے، یعنی اس کا باپ راضی نہیں ہے لڑکی کا، اور ماں بھی راضی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ پھر نکاح کیسے پڑھا جائے گا جب لڑکی کی باپ اور ماں راضی نہیں ہے؟ چلو ماں راضی نہیں کوئی مسئلہ نہیں، نکاح میں تو باپ کی شرط ہے نا۔ اس نے کہا کہ مولانا کوئی راستہ، میں نے کہا ایک راستہ ہوتا ہے نا کہ اب اپنے مطلب کی کچھ چیزیں ہو جائیں، تو ایک راستہ ہے، بولے کیا؟ اگر لڑکی اپنے امور پہ مستقل ہے اور گھر سے الگ رہتی ہے تو پھر اس کو باپ کی اجازت کی ضرورت نہیں، کہا کہ ہاں لڑکی تو ٹیچر ضرور ہے لیکن اپنے فیملی کے ساتھ رہے، تو اب پھر کوئی راستہ نہیں۔ بولے وہ میں سہارنپور سے آیا ہوں، رات کی فلائٹ ہے میری، میں سوچا تھا ہمارا نکاح ہو جائے گا، ہم چلے جائیں گے۔ جانتے کیا کہا؟ مولانا جتنا پیسہ آپ کو چاہیے آپ لے لیجیے لیکن میرا نکاح نہیں۔ میں نے کہا بھائی پیسہ بالفرض آدمی لے بھی لے تو اتنا پیسہ کیوں خرچ کر رہے کہ جو تمہارا کام ہی نہیں ہو رہا ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ تمہارا نکاح نہیں ہوگا، اسلام کہہ رہا ہے کہ نہیں ہوگا، چاہے کسی مولوی سے پڑھا لو۔ اب کچھ نام و نہاد ایسے مولوی بھی ہوتے ہیں پیسہ، تو ہم اپنی طریقے سے اسلام کو نہیں چلا سکتے، جیسا ہمارا دل کر رہا ہے ویسا اسلام، لہذا خدا کی عظمت کا اندازہ ہم اپنی طریقے سے نہیں لگا سکتے کہ ہاں کیوں عذاب نہیں نازل کر رہا، جب اتنا زیادہ ظلم ہو رہا ہے تو کر دینا چاہیے، کیوں آج اسرائیل ڈھاٹے مار رہا ہے، شیخیاں دکھا رہا ہے اور چیلنج کر رہا ہے پوری دنیا کو، دیکھیں بھائی کون ہے جو ہمارے مقابلے میں آتا ہے۔ اب جب اس نے چیلنج کیا نا کہ کون ہمارے مقابلے میں آتا ہے تو اس کے لیول کا تو کوئی اس کے ساتھ نہیں آیا، لیکن ہاں مثال کے ذریعے میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں، آپ اس چیز کو بڑا لطف کے ساتھ سنیے کہ جب ہاتھی نے جنگل میں چیلنج کیا کہ کون ہے مجھ جیسا طاقتور، اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا ہاتھی یا چیتا نہیں ہے، شیر نہیں ہے، بلکہ ایک چوٹی نے آ کر کہا کہ میں ہوں تم جیسا، میں تم سے لڑ سکتی ہوں، میرے اندر وہ طاقت استعداد ہے کہ میں تم سے لڑ سکوں۔ اور پھر لوگوں نے یہ سنا اور دیکھا کہ جب چیٹی نے لڑنا شروع کیا تو چیٹی نے اس کو زخمی نہیں کیا، اس کے جڑ کو پکڑا، ناک کے اندر گھسی اور پھر اس کے بعد سارا جسم کہ جس کے بلبوتے پر وہ کود رہا تھا وہ سارا دھرا کر رہا تھا۔ جب اسرائیل نے چیلنج کیا نا کہ کون ہے مجھ جیسا، تو ایک چھوٹے سے ملک میں ایک انسان کھڑا ہوا جو اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں علی ابن ابی طالب کا چاہنے والا ہوں، اگر مظلوموں کے ساتھ اگر ظلم کیا جائے تو سب سے پہلے علی والا کھڑا ہوگا، کیونکہ یہ درس اور یہ رستہ ہم کو اہل بیت نے سکھایا۔ پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ ساری قوم خاموش رہی، پوری دنیا خاموش رہی، صرف ایک ہی علی کا بولنے والا بولتا تھا۔ آج پریشان مت ہوئیے، بہت سی ایسی ہستیاں ہماری چلی گئی، آپ دیکھ رہے ہیں چلی گئی، لیکن مرنے کے بعد جو ان کو زندگی مل رہی ہے وہ اس کے مزے ہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، وہ تو زندہ ہے، تم سوچ رہے ہو ان کو مرتا ہوا، وہ خود زندہ ہے، خود قرآن کہہ رہا ہے اِنَّا يُرْزِقُونَ، وہ ہمارے یہاں رزق بھی پاتے ہیں، اور وہ بہترین رزق جنت کا طعام۔ ہم سوچ رہے ہیں مر گئے، وہ الحمدللہ زندہ ہے، وہ جس چیز کی تمنا کر رہے تھے وہ چیز ان کو حاصل ہو گئی۔
لہذا ہم کبھی جج نہ کریں کہ پروردگار عذاب نازل کیوں نہیں کر رہا. تو جناب یونس علیہ السلام جب کشتی میں تھے، جناب یونس نے سوچا شاید میں اپنی قوم کو چھوڑ کر آیا ہوں، شاید میں بہت زیادہ گناہ گار ہوں. تو روایت بتاتی ہے کود گئے تو مچھلی نے اپنے پیٹ میں دی. اور پھر وہ جو معافی تلافی ہوئی اور بعد میں اللہ نے جو ان کو دوسرے ان کی قوم پر جو عذاب نازل کیا، وہ تاریخ نے لکھا. جناب ہود و سمود کی بھی قوم پہ جو عذاب ہوا، اور خود بنی اسرائیل پر بھی جو آج بہرحال اللہ کہہ رہا ہے کہ بھائی منگل کے دن مچھلی مت پکڑو، ماننے کو تیار نہیں. اللہ نے مسخ کر دیا. مسخ یعنی جانور میں بدل دیا انسان عذاب نازل کر. آج جو بندر جس شکل میں آپ دیکھتے ہیں، سائنس کہتا ہے کہ جو دنیا میں جب کوئی نہیں رہتا تھے. سائنس تو میں اگر سینی ہم لوگ کو پڑھا رہے تھے، اور پڑھاتے انہوں نے کہا کہ سائنس کچھ ایسی چیزوں میں نا پگلا جاتا ہے کبھی کبھی. جب اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتی نا تو کہتا اپنا ایک جج کر دے، ہاں یہ تھا، جبکہ وہ اس حقیقت تک نہیں پہنچ سکا. دنیا کا واحد فرقہ ہے اسلام کہ جو اول سے لے کر آخر تک بتا سکتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے. صلوات علی محمد. کیونکہ ہمارے پاس رسول اللہ جیسی شخصیت ہے، ہمارے پاس اہل بیت جیسی شخصیت ہے. ہم بتا سکتے ہیں کہ معاشرے میں کیا چلنے والا ہے. رسول نے بتا دیا تھا یا معاشر الناس، حالات جو السلام صلوات علی محمد آخری زمانے کی علامت ہے کہ جب زنا اتنا زیادہ عام ہو جائے گا، آپ سوچیں گے پروردگار عذاب نازل کرے، لیکن اللہ عذاب نازل نہیں کرے گا. آپ کا صبر کا امتحان ہے. آپ سوچیں گے کہ پروردگار مظلوموں پر اتنا ظلم کیا جا رہا ہے، عذاب نازل کر دے. اللہ عذاب نازل نہیں کرے گا، کیونکہ جس حالات کو آپ سمجھ رہے ہیں اللہ اس کے بہتر کو سمجھ رہا ہے. روایت ہے کہ انسان جذباتی ہے، تو وہ جس برائی کو سمجھتا ہے اس سے بدتر برائی کو اللہ جانتا ہے. اور جس اچھائی کو اپنے لیے یعنی جس برائی کو اپنے لیے بہترین سمجھ رہا ہے، اللہ اس کی بدترین برائی کو بھی بہتر جانتا ہے. ہر چیز کو اللہ بہتر جاننے والا ہے. تو لوگ کہیں کہ عذاب نازل نہیں ہو رہا ہے، کیوں نہیں؟ اللہ کی مصلحت ہے جو عذاب نازل، کیونکہ اللہ خود کہہ رہا ہے کچھ دن اور. کیونکہ جب اللہ نے رسی چھوڑ دی ہے، دیکھیے جو ظلم جتنا جلدی ابھرتا ہے معاشرے میں، سر زیادہ اٹھاتا ہے، وہ زیادہ دن تک کھڑے نہیں رہ سکتا. اس کی گردن ایک نہ ایک دن کٹتی ہے. اگر ظلم زیادہ ادھر آ رہا ہے تو پھر اس کے معنی کہ اس کی گردن کٹنے والی ہے. کہتے ہیں نا، آپ نے بارہ سنا ہوگا، وہ تلوار جو نیام سے وقت سے پہلے نکل جائے اس کے مالک کی گردن اڑا دیتی ہے. یہ جو ظلم کیا جا رہا ہے ہر ایک موقع پر، اللہ کہہ رہا بس کرتے ایک دن اللہ اپنی رسی کو کھینچ لے گا. اور خود قرآن کہہ رہا ہے یہ یہودی یہ 2 بار فتنہ پھیلائیں گے اس دنیا میں. ایک بار پھیلا چکے اور شاید یہ دوسری بار ہے، پھر اور بدتر ہونے والا. لیکن یاد رکھو یہ موت سے بڑا ڈرتے ہیں. خود قرآن کہہ رہا ہے، ترجمہ بتا، یہ موت سے بڑا ڈرتے ہیں. تو اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ مسلمان گھر سے نکلو. اگر تم خوف کھاتے ہو کہ تمہارے پاس مال نہیں ہے تو ہم تمہیں غنی کریں گے، اور اگر تم یہ خوف کھاتے ہو کہ تم جہاد میں ہار جاؤ گے تو ہم تمہاری مدد کریں گے. تو قرآن کہہ رہا ہے. لیکن اللہ ہے مسلمان، یہ میدان جہاد میں اپنی پاور نہیں دکھاتے، یہ مسجدوں میں اپنی پاور دکھاتے ہیں، ممبارگاہوں میں اپنی پاور. یہ اپنے بم کی نمائش، اپنے ہتھیار کی نمائش یہ مسجدوں اور ممبارگاہوں میں کرتے ہیں. مجھے بتائے بدتر کون ہے؟ اب اللہ کس کے اوپر عذاب نازل کرے؟ وہ جو کلم کلہ یہودی ہے، یا وہ مسلمان کے جو یہودی کی شکل میں؟ کس پر عذاب نازل کرے؟ پھر وہ دنیا تباہ ہو جائے گی اگر اللہ ہر کام پہ عذاب نازل کرے. لہذا اللہ کی مصلحت ہے، وہ ظلم کو دیکھتا رہتا ہے. جب اس کو کھینچنا ہوگا رسی وہ خود کھینچ لے گا. ہمیں اس کو ایڈوائس دینے کی ضرورت نہیں. بھائی ہم نے اتنا بڑا، ہم نے وکالت کی، ہم نے یہ کیا ہے وہ کیا. پروردگار کو ذرا ایڈوائس دے. اللہ کو ایڈوائس کی ضرورت نہیں، اللہ آپ سے بہتر سمجھتا ہے. اب میں مثال کے ذریعے اگر میں آپ کو سمجھا پاؤں، ایک واقعہ چھوٹا سا آپ کی خدمت میں پیش کروں. صلوات علی محمد. جناب شعیب ہے اللہ کے نبی. جناب شعیب سے اللہ نے فرمایا، چھٹے امام نے روایت، جناب شعیب سے اللہ نے فرمایا شعیب میں تمہاری قوم میں 1 لاکھ لوگوں پر عذاب نازل کروں.
کتنا؟ 1,00,000 لوگوں پر، جس میں سے 40,000 گناہگار ہے، 60,000 نیکوکار ہے، لیکن میں 1,00,000 لوگوں پر عذاب نازل کروں، پوری بستی آ گئے 1,00,000۔ جناب شعیب اللہ کے نبی اب پوچھنا تو نہیں چاہ رہے ہوں گے تو پوچھ لیں کہ پروردگار ٹھیک ہے 40,000 لوگ گناہگار ہے، بات سمجھ میں آتی ہے تو اس پر عذاب نازل کرے گا، لیکن 60,000 لوگوں نے کیا کیا؟ 1,00,000 لوگوں میں 60,000 اس میں پس جا رہا ہے، وہ ان لوگوں نے کیا کیا؟ تو اللہ نے جناب شعیب پر وحی فرمایا شعیب عذاب اس لیے نازل کر رہا ہوں کہ جب یہ 40,000 گناہگار تھے، یہ گناہ کر رہے تھے، تب یہ 60,000 خاموش بیٹھے ہوئے، لہذا میں اس پر عذاب نازل کر رہا ہوں کیونکہ یہ گناہوں کو دیکھ رہے تھے، مزہ لے رہے تھے، لہذا میں ان کے اوپر عذاب نازل کر رہا ہوں۔ آپ نے بارہا زیارت میں یہ جملے پڑھے ہوں گے کہ اشہد انک قد قمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر، لعن اللہ امة قتلتک ولعن اللہ امة سمعتک ولعن اللہ امة ظلمتک۔ جب یہ آپ یہ روایت پڑھیں یا یہ زیارت ہے جو آپ پڑھتے ہیں، یہ زیارت کا ذرا ترجمہ دیکھیں کہ اس میں امام نے فرمایا کیا کہ وہ لوگ کہ جو ظلم کو سن کر یا ظلم کو دیکھ کر اگر خاموش رہتے ہیں تو پھر وہ انہی لوگوں میں شمار ہے کہ جو ظلم کر رہا ہے۔ روایت ہے کہ آخری زمانے میں امر بالمعروف ختم ہو جائے گا، اور یقیناً مجھے لگتا ہے کہ آج امر بالمعروف ختم ہو۔ میں ذرا پہلے اس میں نماز پڑھ رہا تھا تو کچھ 2 لوگ تھے باہر کے تھے، تو میں نے دیکھا، میں نماز کے عالم میں تھا، میں نے دیکھا کہ جب امام جیسے اٹھ ہی رہا تھا وہ اللہ اکبر کر کے اس کے معنی یہ کہ قیام متصل پر رکوع اس نے نہیں کیا، اور قیام متصل پر رکوع ارکان میں سے، اگر یہ جان بوجھ کے یا بھولے سے بھی چھوٹ جائے تو نماز باطل۔ اب میں تو چاہ رہا تھا کہ بہرحال میں بولوں، لیکن مجھے پتہ نہیں چہرے تھے کون تھے، اگر آپ اپنے ہوتے تو میں ٹوک دیتا رہے بھائی نہیں ہوئی نماز کی، تو میں نے کسی کے ذریعے بلوایا کہ بھائی بول دیجیے ان کو کہ نماز ان کی نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا کہ بھائی وہ خود اتنی نمازیں پڑھتے ہیں، ان کو کیا کہا جائے، خود اتنی نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو یہ کہیں نہ کہیں ہماری خامی ہے کہ ہم سامنے والے کو بتا نہیں پا رہے، اس لیے کہیں وہ برا نہ ہو۔ اسلام کہتا ہے کہ آپ حق بات بیان کر دو، ولو چاہے کہ اس میں تمہارے لیے کوئی فائدہ نہ ہوا، سامنے والا برا مان رہا ہے تو مانے نہیں، لیکن حق بات کرنے سے آپ پیچھے نہیں۔ اگر اس طریقے کا منظر کہیں آپ دیکھ رہے تو بسم اللہ بول کر آگے بڑھیے، اور کہیں نہ کہیں میری طریقے سے مت کریے کہ بھائی وہ بول دیں کہ وہ برا ماننا من جائے تو ان سے کہلوا دیا، تو میری یہ ذمہ داری ختم نہیں ہوئی، جبکہ ٹوک دینا چاہیے تھا، بتا دینا چاہیے، لیکن نماز کے بعد جب میں نے دیکھا تو وہ دکھائی بھی نہیں دی مجھے، وہ چلے گئے۔ لہذا انسان اگر اس چیز کو سمجھ لے کہ پروردگار عالم اپنے امور میں کن کن حکمتوں کو راز یا افشا نہیں کرنا چاہتا، آپ اتنا ہی کرتا ہے کہ جتنا آپ سمجھتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ بھائی آپ کے پاس اچھی کار ہونی چاہیے اور آپ کے پاس نہیں ہے، تو اللہ اس برائی کو بھی سمجھ رہا ہے کہ جو اس کے پیچھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو چلانا نہیں آتا، آپ ایکسیڈنٹ کر دیں، اللہ چاہ رہا ہے کچھ دن اور جی لیں۔ اب یہ روایت ہے، میں آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں کہ اکثر ہوتا ہے نا کہ لوگ اس حکمت کو سمجھتے نہیں، غالباً 6 امام سے یا 5ویں امام سے روایت ہے کہ انسان جس موت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، یعنی جس موت سے بچنے کے لیے بھاگ رہا ہے، وہ خود اس موت کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ سمجھیے گا لفظ، یعنی جس موت سے بچنے کے لیے وہ بھاگ رہا ہے، وہ خود اپنی موت کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ ایک وقت ایسا کہ موت اس کے پیچھے، اور ایک وقت یہ کہ موت کے پیچھے وہ ہے، کیونکہ وہ کام ہی ایسا کر رہا ہے۔ آخری زمانے میں بہت زیادہ گناہ ہونے کے سبب انسان ایکسیڈنٹ سے مرے گا، حادثاتی موت مرے گا، اور بھی آسمانی مصیبت یا ارضی مصیبت کو جس کو وہ جھیلنے والا ہے۔ یہ آخری زمانے کی علامت ہے۔ اب ہوتا کیا کہ انسان پہلے ٹھیک چلتا تھا، پیدل چلتا تھا، سائیکل آ گئی، چلاتے 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 کہیں نہ کہیں ہاتھ اٹھے گا، پھر اپنے پیر کو اس نے آرام دیا، بائک پہ چلنے لگا، لیکن وہ بائک ایکسیڈنٹ کر گئی، تو موت تو خود ہی لے کر گھوم رہا ہے۔ پھر سوچا کہ بھائی بائک میں ایکسیڈنٹ ہو جا رہا ہے تو کار لے لیتا ہوں، کار سے بچا، تو لوگ کار اسپیڈ میں چلایا اس نے، اور پھر کار سے ایکسیڈنٹ ہوا۔
تو ایک مرتبہ تو موت اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی، اب ایسا ہو گیا کہ اب وہ اپنے یعنی موت کے پیچھے وہ بھاگ رہا ہے۔ لہذا یہ دو صورتیں ایسے بنتی ہیں کہ اگر انسان اس سے بچنا چاہتا ہے تو روایت ہے کہ انسان اپنے آپ میں ورع پیدا کرے، تقوی پیدا کرے۔ اگر تقوی پیدا کر لے اپنے آپ میں تو پھر موت اس کے پیچھے رہے گی اور وہ ہمیشہ موت کا مشتاق رہے گا کہ بھائی تمہیں جب آنا ہے چلی آؤ، کیونکہ میں نے اپنا سامان سفر تیار کر۔ پھر فرق نہیں پڑتا کہ موت کے اوپر آپ گرے یا موت آپ کے اوپر گرے۔ اگر آپ تقوی اور متقی اور مومن اور پرہیزگار ہیں تو الحمدللہ فرق نہیں پڑتا۔ لیکن ایک بات میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ پوچھنے والے لوگ پوچھتے ہیں، اس سے ذرا ہٹ کر میں خطبہ ختم کر رہا تھا، ایک چھوٹی سی بات آ گئی آپ کے سامنے، پیغام کے طور پہ سن لیجیے۔ کیا وجہ ہے کہ یہ دوسرے مذاہب کے لوگ، دوسرے مسلک کے لوگ اتنا زیادہ پاورفل ہے، بڑے سے بڑی کمپنیاں ہیں، بڑے سے بڑے عہدے میں ہیں، آپ نے کیا وجہ؟ بڑے سے بڑے ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کر جب ایک یہودی سے جب یہ پوچھا گیا نا کہ بھائی آپ اتنے اونچائی پر ہیں، بڑی بڑی کمپنیوں میں آپ کا انویسٹ ہے اور پوری دنیا میں آپ کی حکومت ہے، کہ وجہ کیا ہے؟ بہت عجیب و غریب جواب دیا اس نے، بس یہ پیغام میں دے رہا تھا آپ کی خدمت میں، سنتے ہوئے۔ اس نے کہا کہ یہ طریقہ ہم نے مسلمانوں سے لیا ہے، مسلمانوں کے نبی سے لیا۔ بڑا عجیب ہوا، کس سے لیا؟ مسلمانوں کے نبی سے لیا۔ پیغمبر کو تو وہ مانتا بھی نہیں، لیکن طریقہ تو ہمارا لے رہا ہے آپ کا دشمن، لیکن بہترین چیز وہ آپ سے لے رہا ہے، اور آپ اپنے اندر کی بہترین چیزوں کو اور خوبیوں کو چھوڑ چکے ہیں۔ اس نے کہا کہ پہلی چیز کہ جو ہم نے مسلمانوں کے نبی سے لیا وہ کہ یہ اعلیٰ تعلیم۔ ہم ہائی ایجوکیٹڈ بچے کو بناتے ہیں، پڑھاتے ہیں، ہائی ایجوکیشن دیتے ہیں کہ بیٹا علم کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھ لو۔ ہم اپنے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو بارہ سمجھاتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ جب بچہ ہمارے گھر میں کچھ سمجھدار ہو جاتا ہے تو ہم انہیں تجارت سکھاتے ہیں۔ یہ کام کھوجا بڑا اچھا کرتا ہے۔ ایک چیز تو ان لوگوں نے بہرحال لی، لیکن وائے وہ ہمارے اوپر کہ ہم نے وہ بھی نہیں لی۔ آج الحمدللہ اگر شیعوں کی ناک بچی ہوئی کہیں نہ کہیں تو ایک کچھ کریڈٹ زیادہ سے زیادہ فوجوں کے پاس جاتا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے اس چیز کو چھوڑا نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہر بڑے اور اوپر عہدے پر آج فوجا ہیں، الحمدللہ۔ میرا سلام ہے۔ نہیں کچھ دیا نہیں ہے، آپ سوچ رہے ہیں کچھ دیا ہے تو میں کریڈٹ دے رہا ہوں، نہیں، صلوات آ رہا ہوں۔ میں تعریف کر رہا ہوں، تعریف اگر واقعاً قابل تعریف ہے تو آپ کو کرنا چاہیے۔ اور میں یہودی کی بات بتا رہا ہوں کہ جو خود مسلمانوں سے جو چیزیں لے رہا ہے اس کے لیے واقعاً تعریف ہے۔ اور کہتے ہیں کہ لاسٹ چیز جو ہم نے مسلمانوں کے یعنی نبی سے لیا وہ یہ ہے کہ دنیا کے جس گوشے میں ہم رہے ہم آپس میں کنیکٹ رہتے، اتحاد۔ آج آپ دیکھیے روایت اٹھائیے، شیخ صدوق کی روایت ہے، مولا ظہور کیوں نہیں کرتے؟ امام کا خط میں جواب آتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے دل آپس میں ملے ہوئے نہیں۔ یہ دل جب آپس میں مل جائیں گے ہم ظہور کر جائیں گے۔ خدا قسم پیغام دے کے جا رہا ہوں، اگر آپ سمجھ پائیں۔ بلوچی کے نیرل سے شروعات کرتے ہیں، اور الحمدللہ یہاں پر ہے وہ چیزیں ابھی الحمدللہ ہے۔ دوسرے مقامات کے علاوہ یہاں پر وہ چیزیں بہترین ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں۔ ہم ممبئی کو بہتر بنانے سے پہلے چھوٹے گاؤں سے شروع کرتے ہیں، اور چھوٹا گاؤں ہمارا نیرل ہے الحمدللہ۔ آپس میں کم از کم یہ پہلی تعلیم جو رسول اللہ کی ہے، جو دوسروں نے لے کر اپنے آپ کو اس منزل تک پہنچا دیا، میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں، خیر خیریت پوچھتے رہیں، جہاں جس مقامات پہ ملاقات ہو جائے آپس میں پوچھتے رہیں۔ ٹھیک ہے اگر کسی سے آپ کو تکلیف ہے، لیکن رسول اللہ کی خاطر، امام کی خاطر، اگر وہ امام سے محبت کرنے والا ہے تو یہ سوچ کر آگے بڑھ جائیے کہ ٹھیک ہے نا، نبی سے بڑھ کر کوئی چیز تھوڑی ہے ہمارے۔ یا رسول اللہ میرا دشمن ہے لیکن آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کے لیے جھک رہا ہوں۔ آپ دیکھیے اگر آپ کی یہ نیت رہے گی پھر پیغمبر آپ کو کہاں سے کہاں لے کر جاتے ہیں۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں اپنے بچوں کو بتائے کہ ہم سب آپس میں ایک ہیں۔
ذاتی اختلافات اپنی جگہ، لیکن اگر بات دین کے معاملات پر بھی آ جائے گی تو پھر یہ مت دیکھیے کہ بھائی سامنے والا ہمارا رشتہ دار ہے یا نہیں، کوئی نہ ہو اگر وہ مشکلات میں ہے تو ہم ہیں، جان و مال سے جس حد تک اگر مشکلات دور کر سکتے ہو تو کھڑے ہو جائیں گے، ڈوبتے ہوئے کو سہارا، تنکے کا بھی سہارا ہو جائے تو اس کو بہت امید مل جاتی ہے، آپ سے بغل میں کسی کے کھڑے ہو جائیں تو اس کو بہت زیادہ طاقت مل جائے گی۔ صلوات لہذا خالق اکبر سے دعا کریے کہ پروردگار ہم سب کے قلوب کو آپس میں اتحاد و قائم فرما، پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہم سب کے دلوں سے بغض و کینہ و حسد کو دور فرما، میرے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کو دشمنان اسلام کو، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، پروردگارہ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، علم کے ساتھ ساتھ عالم میں عمل بننے کی توفیق عطا فرما، پروردگارہ دنیا کے جس گوشے میں مومن و مومنات ہیں ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پروردگارہ امام زمان کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہم سب کو آقا کے ناصرین میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحليم الكريم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحيم، سبحان من سبقت رحمته وبسط اليدين بالرحمة، سبحان من لم يكلف نفسا دون إلا وسعها وعفى عن السيئات ولم يجاب بها، سبحان من لا يزداد على معاصي العباد إلا كرم وجوده وعلى كثرة الذنوب إلا عفوا وصفحا، نشهد أن لا إله إلا هو العطوف على بعباده بالجود والعواد على المذنبين بحلمه، ونشهد أن محمدا نبيه وحبيبه سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين وشفيع المذنبين بعثه رحمة للعالمين، صلى الله عليه وآله داعين إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة قائدة الأمم وأولياء النعم ومعدن الرحمة، أوصيكم عباد الله بالتوبة عما سلف من ذنوبكم والعنابة عن الأوضار التي أسفلت ظهوركم، فإنه تعالى كريم بكم رعوف عليكم يقبل اليسير ويعفو عن الكثير، قال الله تعالى وقول الحق توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، وقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، ولقد أمركم الله في محكم كتابه بالصلاة على نبيه وحبيبه، فقال تعليما لكم وتشريفا لصفيه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المحجلين أمير المؤمنين لابن أبي طالب وعلى سيدة النساء العالمين وبذرة خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها،